نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے
جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے اور بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کا خطبہ جس اہم عنوان پر ہے، اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ اگر پنجابی چاکھاں کہ اج اسی مل بیٹھ کے حضور دے کار دا تذکرہ کریے، حضور دی اولاد دا تذکرہ کریے، آواز نہ کوئی چھیڑ دیتا ہے، بالکل ٹھیک تھی پچھلے جمعے بھی آواز، تو اس کو پابند رہنا چاہیے، جیسے ہو ویسے ہی۔ اوپر بھی میرے خیال سے ساتھی اشارے کیا کر رہی ہیں، ادھر نہیں آ رہی ہے، اوپر آواز نہیں آ رہی، اس کو درست فرمائیں۔ اہل بیت یہ دو لفظ ہیں، ایک اہل اور ایک بیت، جس کو ہم اہل بیت پڑھتے ہیں، یہ عربی کے اندر زبر کے ساتھ ہے۔ اہل اس کا معنی ہوتا ہے والے۔ اہل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ والے بولے، اہل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ والے۔ اور جس کو ہم بیت پڑھتے ہیں وہ بیت ہے، اور اس کا معنی گھر ہوتا ہے۔ ان دونوں لفظوں کو ملایا جائے تو اس کے ساتھ الف لام داخل ہوتا ہے، تو یہ لفظ مکمل بنتا ہے اہل البیت۔ اس کا معنی ہے خاص گھر والے۔ گھر والے تو ہمارے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، لیکن یہاں جن کا تذکرہ ہونے والا، بالکل ٹھیک ہے جی، یہاں جن کا تذکرہ ہونے والا ہے اہل البیت، حضور کے خاص ہے گھر والے، نبی علیہ السلام کے گھر والے۔ حضرات گرامی قدر، ایک اہم مسئلہ جو میں آپ کو بنیادی طور پر آغاز ہی میں سمجھانے لگا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ اہل بیت وہی ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک کے نیچے جمع فرمایا۔ حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہراء حسنین کریمین، ان کی اولاد لڑی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جب بھی اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ لوگ عام فہم انسان جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ صرف اس گھرانے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھنی ہے، نیچے نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھنا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں، کئی کتابوں کا نچوڑ آپ کو دو جملوں میں بتانے لگا ہوں کہ اہل بیت کون کون ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ لیجئے۔ پہلے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں آپ کی اہل بیت ہیں۔ دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام کی تمام بیٹیاں اہل بیت میں شامل ہیں، اور حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، بولو کتنی بیٹیاں بھئی؟ 4 بیٹیاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اہل بیت میں شامل ہیں۔ نبی علیہ السلام کے چچا عباس اہل بیت میں شامل ہیں، اور ان کی ساری اولاد بھی اہل بیت میں بولو شامل ہے۔
اور اسی طرح آپ کے چچا ابو طالب کے 3 بیٹے اہل بیت میں شامل ہیں. حضرت سیدنا حیدر کرار شیر خدا حضرت علی المرتضی اہل بیت میں شامل ہیں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں ہیں. اور اسی طرح حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت میں. اور پھر ان کی تمام اولاد، ان کی تمام نسل اہل بیت میں شامل. ابھی بھی آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، آپ کون سی بات یاد رکھیں گے، کون سی چھوڑیں گے؟ میں آپ کو اور آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. اہل بیت کی 3 اقسام ہیں. بولو اہل بیت کی کتنی اقسام ہیں؟ اس بات کو آپ نے بخوبی سمجھنا. علماء نے جو نچوڑ بیان کیا ہے نا، وہ اہل بیت کی 3 اقسام ہیں. پہلی اہل بیت سکنا. وہ اہل بیت سکنا کسے کہتے ہیں؟ وہ اہل بیت جو حضور کے گھر کی 4 دیواری میں رہنے والے. وہ حضور کے گھر والے جو حضور کے گھر کی 4 دیواری میں رہتے. اور کون رہتی تھی؟ آپ کی اور میری مائیں، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات. ٹھیک ہے نا جی؟ وہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت. اور دوسرے نمبر پر اہل بیت نسب. بنو ہاشم میں جتنے بھی مسلمان ہونے والی شخصیات ہیں وہ تمام کی تمام اہل بیت میں. بات سمجھ آگی بھئی؟ جو بنو ہاشم حضور علیہ السلام کا جو خاندان ہے، ان خاندان کے جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ اہل بیت میں شامل. جتنی بھی اب عصمت بیان ہوگی ان کے اندر جب اہل بیت کا تذکرہ ہوگا تو یہ لوگ کیا ہوں گے بھی؟ برابر کے شامل ہوں گے. تیسرے نمبر پر اہل بیت ولادت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت والے گھر والے، مطلب کہ آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کے تمام بچے اہل بیت میں شامل ہے. بات سمجھ آگے؟ ہون جدو بھی اہل بیت دی گل ہوئے گی تو ان 3 اقسام پر بات ہوگی. یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں. اب میں اس پر آپ کے سامنے دلیل رکھنے لگا ہوں. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں. عام طور پر پہلے تو میں آپ کو جھٹکے انداز میں سمجھاتا ہوں کہ اہل بیت کہتے ہیں گھر والوں کو. ٹھیک ہے؟ اب پنجابی کے اندر بھی ہم اردو زبان میں آج کے دور میں بھی ایک شخص جا رہا ہو اور اس کی جو ہے وہ اہلیہ اس کے ساتھ چل رہی ہو، اہلیہ بھی اہل میں سے ہے، تو اگر وہ کسی کے پاس رک جاتا ہے، کسی دوست سے ملاقات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی جان رک جاؤ میرے پاس، ٹھہر جائیے، کھانا کھا کے جائیے. تو وہ کہتا ہے نہیں میں پھر آؤں گا کیونکہ ابھی میرے گھر والے میرے گھر والے میرے. معنی یہ ہوا کہ اہل بیت میرے. اہل بیت کا کیا معنی؟ گھر والے. اب آپ گھر والوں کی بات کر رہے ہیں تو گھر والوں میں سب سے پہلے تذکرہ کس کا؟ اہلیہ کا. ٹھیک ہے؟ پہلے دور پنجابی چاک چندسن میرے کار آلے میرے نال نے میرے نال نے. اور ذرا انگلش دور آ گیا ان کے اندر میری میسیز میرے ساتھ آئی. ٹھیک ہے؟ اب دور تھوڑا سچے تو حضور علیہ السلام کے گھر والے اہل بیت کا میں نے یہ آپ کو ایک معنی مفہوم سمجھایا ہے. حضرات گرامی کے ذرا آئیے اب قرآن پاک کی طرف دیکھیں. قرآن پاک آپ نے عام طور پر جب بھی اہل بیت کا موضوع سنا ہے تو آپ نے یہی آیت سماعت کی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور پھر آگے مولانا صاحب بیان شروع کر دیتے اور یہاں سے پھر آپ یہ اخذ کرتے ہیں کہ وہی اہل بیت حضرت حسنین کریمین سیدہ فاطمہ حضرت شیر خدا صرف اتنے نہیں. یہ آیت اصل میں اس کا شان نزول کیا ہے؟ توجہ میری طرف رکھیے. قرآن پاک کے اندر کائنات کے شہنشاہ نے اعلان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب 22واں سپارہ ہے. نبی علیہ السلام پر اترنے والی رب کے قرآن کی آیت
اللہ نے اعلان فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات کے شہنشاہ نے اعلان فرما دیا آپ کی ازواج کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہاں پر آپ کی ازواج کا تذکرہ بالخصوص کائنات کے شہنشاہ نے آرڈر فرمایا, حکم فرمایا اے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں رہا کرو, بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلا کرو, اور پہلے زمانے کی طرح بناؤ سنگار کر کے چہرے کو بغیر ڈھانپے ہوئے باہر نہ نکلا کرو, بلکہ جب نکلنا ہے پردے کے ساتھ نکلنا ہے, ورنہ گھر کے اندر رہنا ہے. اور گھر کے اندر رہ کر کے کیا کرنا ہے؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. نماز کو قائم کیجئے, زکوٰۃ کو ادا کیجئے, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجئے. یہ اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ازواج کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے گھر سے باہر بلا وجہ نہیں نکلنا, آپ نے پردہ کر کے گھر سے باہر نکلنا ہے, آپ نے گھر میں نماز کو ادا کرنا ہے, زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. یہ تمام کے تمام حکم ازواج مطہرات کو کیے جا رہے ہیں. اب اس کے بعد اس آیت کا اگلا جملہ سنیے گا. پھر کائنات کے شہنشاہ نے اعلان فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ تمام کے تمام آپ کام کیجئے. اللہ اس بات کا ارادہ رکھتا ہے کہ اللہ آپ کے اوپر سے اللہ جو ہے گناہوں کو آپ سے دور کر دے, گناہوں کو آپ سے دور کر دے. میں اس لیے کہا کرتا ہوں یارو, تمام لوگوں کو اس بات کا حکم ہے کہ گناہوں سے دور رہنا ہے, لیکن جب اہل بیت کا ذکر آتا ہے, اہل بیت والوں کے لیے اللہ کہتا ہے میں نے گناہوں کو حکم دے دیا ہے کہ میرے نبی کے اہل بیت سے دور رہنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تمام کی تمام باتیں اب اہل بیت کو کی جا رہی ہے. یہاں پر بالخصوص نبی علیہ السلام کی ازواج کا تذکرہ, آپ علیہ السلام کے گھر والوں کا تذکرہ ہے. اب جیسے یہ قرآن پاک کی آیت کا نزول ہوا, نبی علیہ السلام نے حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کو بلا لیا ہے, اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلا لیا ہے, حضرت حسنین کریمین کو بلا لیا ہے, اور میرے نبی نے یوں چادر اپنے اوپر ڈالی, اور ان چاروں کے اوپر بھی چادر ڈال کر کے میرے نبی نے دعا کرتے ہوئے عرض کیا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی, اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں, یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. معنی یہ ہوا ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں, اور جن کو بالخصوص میرے نبی نے اپنی کملی مبارک کے نیچے لا کر کے اہل بیت نے شامل فرمایا, اور بالخصوص آپ نے ان کے لیے اعلان فرمایا وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. معنی یہ ہوا آپ علیہ السلام کی ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں. حسنین کریمین, سیدہ فاطمہ الزہرا اور شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ بھی اہل بیت میں. یہ آیت کا معنی اور مفہوم میں نے آپ کو سمجھایا ہے. حضرات گرامی قدر آپ توجہ رکھیے, اہل بیت گھر والے ہیں, حضور اسلام کی بیویاں. سب سے پہلے کیا آئے گا؟ حضور اسلام کی بیویاں, آپ کی اور میری مائیں, نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات. اہل بیت یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے. آؤ اب آپ فرشتوں کا عقیدہ دیکھیے, اب فرشتے بھی استعمال کرتے ہیں. اہل بیت کا لفظ تو کن کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ توجہ آپ میری طرف رکھیے گا. آج میں نے بر وقت جو ہے وہ اختتام
اختتام کی طرف چل دینا ہے اور موضوع لمبا، آپ توجہ میری طرف رکھیں گے تو جلدی باتیں آگے چلتی چلی جائیں گی۔ نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن رب کبریا سے دعا کر رہے ہیں، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین۔ اے اللہ مجھے بیٹا چاہیے، اے اللہ بیٹا چاہیے، نیک چاہیے، اے اللہ عطا کر دے۔ اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں، آگے فرشتے آ کر کے نا خوشخبری لے کر کے آگے اور آ کر کے کہتے ہیں کہ آپ کو خوشخبری ہو، آپ کے لیے بیٹے کی خوشخبری ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اہلیہ پکار اٹھی، آپ کی بیوی حیران ہو کر کے کہنے لگی اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزُ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، یہ تو عجیب بات ہے، میں بانجھ ہو چکی ہوں اور یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا، یہ کیسی عجیب بات ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے کاموں پر تعجب نہیں کیا کرتے ہیں، اس کی مرضی ہے جب چاہے عطا کر دے، اس کی مرضی جوانوں کو عطا کر دے، اس کی مرضی صرف بیٹے عطا کر دے، اس کی مرضی صرف بیٹیاں عطا کر دے، اس کی مرضی بیٹے اور بیٹیاں ملا کر عطا کر دے، اس کی مرضی 3 سال بعد عطا کرے، اس کی مرضی 10 سال بعد عطا کرے، اس کی مرضی 40 سال بعد عطا کرے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ اتعجبین من امر اللہ، اے اللہ کے کاموں پر تعجب کیسا ہے، اولاد کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، اللہ نے تمہارے لیے خوشخبری سنا دی ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں برسے، اللہ کی برکتیں برسے علیکم تم پر، یا اہل البیت، اے اہل بیت۔ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اہل بیت، حالانکہ وہاں پر حضرت ابراہیم موجود ہیں اور آپ کی اہلیہ موجود ہے، آپ کی اہلیہ سے فرشتے مخاطب ہیں، لیکن جملہ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ اے اہل بیت۔ معنی یہ ہوا اہل بیت کا جو جملہ ہے وہ سب سے پہلے بیوی پر استعمال ہوتا ہے، سب سے پہلے اہلیہ پر استعمال ہوتا ہے۔ اہل بیت حضور علیہ السلام کی گھر والیاں، آپ کی ازواج مطہرہ۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کی 2 دلیلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آئیے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی میں آپ کو سناؤں، صحیح بخاری کی روایت ہے اور 4793 نمبر روایت ہے۔ نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں، آپ کی کتنی بیویاں بھئی؟ 9 آپ کی بیویاں۔ نبی علیہ السلام جب گھر تشریف لے کر آتے نا، صحیح بخاری میں روایت ہے، آپ دروازے پر جب آپ دستک دیتے، آپ اندر تشریف لاتے تو آپ بلند آواز سے کہتے السلام علیکم یا اہل البیت، میرے گھر والوں تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ کیا معنی؟ اہل بیت، حضور نے خود جو، اس سے بڑی تشریح تو نہیں ہو سکتی نا بھئی، میرے نبی اپنی ازواج مطہرات کے پاس جب تشریف لاتے تو کیا کہتے؟ اہل بیت، ان کو مخاطب کرتے کہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر آئیے توجہ میری طرف رکھیے، یہ اہل بیت کا میں نے اہل بیت لفظ کا آپ کو معنی اور مفہوم سمجھایا ہے۔ اب آئیے اہل بیت کی عظمت سنیے، اہل بیت کی شان سنیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اور کائنات کے لوگوں، اللہ کے لیے میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میرے بعد میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یأتینی رسول ربی لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
اللہ نے جو ذمہ داری مجھے عطا کی تھی وہ ذمہ داری مکمل ہو چکی ہے۔ اور سنیے کائنات کے لوگوں، یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات ایسی ہے جن کو دنیا سے جانے سے پہلے ہی معلوم پڑ گیا، آپ کو بتلا دیا گیا، آپ سے فرشتہ اجازت لینے کے لیے آیا، آقا اگر آپ کی اجازت ہے، اگر آپ کہیں تو اللہ ملاقات چاہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں اپنے نبی سے ملاقات کرنا، اگر آپ چاہتے ہیں تو زندگی آپ کی اللہ کہتے بڑھا دی جاتی ہے، لیکن آپ ملاقات چاہتے ہیں، اللہ بھی ملاقات چاہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کی ملاقات چاہی، میرے نبی کو پہلے معلوم پڑ گیا، پھر میرے نبی نے نصیحت ارشاد فرمائی ہے، میرے نبی نے 2 نصیحت ارشاد فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن جب میرے جانے کے بعد اگر تمہارے اوپر فتنے آئیں، تمہارے اوپر جو ہیں وہ ظلمات آئیں، تم بھٹکنے لگو، تو 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے رکھنا، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ 2 چیزیں ہیں، ایک کتاب اللہ ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری میری عطرت ہے، دوسری میری اولاد ہے، دوسرا میرا اہل و عیال ہے۔ اللہ کی کتاب کو سینے سے لگائے رکھنا، میری سنت کو سینے سے لگائے رکھنا، اپنے دل کے اندر میرے گھر والوں، میرے اہل بیت کی محبت اور پیار کو سجائے رکھنا۔ حضور فرماتے ہیں اگر تم ایسا کر کے آؤ گے، حتی تلقونی علی الحوض، اگر قرآن پر عمل کر کے آؤ گے، میرے نبی کی حدیث پر عمل کر کے آؤ گے، حضور فرماتے ہیں اپنے دل میں میرے گھر والوں کا پیار رکھ کر کے آؤ گے، حتی تلقونی علی الحوض، آ جاؤ پھر تمہاری اور ملاقات ہوگی تو حوض کوثر پر ہوگی۔ سبحان، میرے نبی نے مانا یہ ہے کہ جنت کی بشارت دے دی ہے، اور جرا حوض کوثر تے پہنچ گیا، سبحان اللہ، جرا حضور علیہ السلام دے ہتھاں جو جن نے جام کوثر پی لیتا تے مانا ہے کہ وہ جنتی۔ کتنی 3 چیزیں، 2 حدیث ہیں، ایک میں کتاب اللہ و سنت رسولی ہی، دوسرے میں میرے نبی نے فرمایا اہل بیت، ان تینوں کو مضبوطی کے ساتھ سامنے رکھنا ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، آئیے اب جس بندے کے دل کے اندر نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے بڑا پیار، بڑی محبت، اور میں آپ کو یہ بھی بتلاتا چلا جاؤں صحابہ کرام بھی نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ بڑا پیار کیا کرتے، بڑی محبت کیا کرتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، آپ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے اس کے اندر یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اور وہ اہل بیتی، آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کا خیال کرنا۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے بارے میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار کتنا پیار اور کتنی محبت کیا کرتے۔ میں کہا کرتا ہوں یارو، آج تو اہل حدیث برملا کہتا ہے کہ جس نماز دے وچ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز کوئی نہیں ہوندی۔ میں آکھنا جس نماز دے وچ آل رسول دا، آل نبی دا، اہل بیت دا تذکرہ نہ ہوئے، بولو او بھی نماز ہوندی نہیں ہوندی، وہ بھی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ہماری تو تب تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پر درود و سلام نہیں پڑھ لیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آئیے حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اور قبو محمدن فی اہل بیتی، اور کائنات کے لوگوں میرے پیغمبر کے اہل کا خیال رکھنا، میرے پیغمبر کے اہل کا خیال رکھنا۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، لوگوں نے برملا، لوگوں نے یہ قصے اور کہانیاں محرم الحرام کے مہینہ کے اندر کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان اختلافات تھے، صحابہ اور اہل بیت کے درمیان لڑائی اور جھگڑا تھا، رب کعبہ کی قسم ہے رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے یہ آپس میں بھائی تھے۔ آئیے دیکھیے نا محبت کیسی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی اہل بیت سے کتنا پیار کیا کرتے، نبی علیہ السلام کے گھر والوں سے کتنا پیار کیا کرتے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا، حضرت فاروق اعظم نے
اپنے بیٹے کے لیے 25 ہزار جو ہے وہ وظیفہ مقرر کیا. حضرت حسنین کریمین کے لیے 5 ہزار وظیفہ مقرر کیا. آگے حضرت عبداللہ بن عمر آ کر کے عرض کرتے ہیں بابا حسنین کریمین بھی بدر میں شامل نہیں ہوئے, میں بھی بدر میں شامل نہیں ہوا, بدر والوں کے 5000 وظیفہ مقرر کیا گیا ہے, آپ نے حسنین کریمین کا بدر والوں کے ساتھ 5000 کر دیا, یا میرا بھی ان کے ساتھ کیجئے یا ان کا کم کیجئے, برابر کیجئے. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اے عبداللہ بات یاد رکھ, تو برابری کی بات کرتا ہے, رب کعبہ کی قسم ہے کہ میرا بابا کائنات کا عام شخص ہے اور حسنین کریمین کے بابا شیر خدا علی المرتضی ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کے نانا عام شخص ہے دنیا کے, لیکن حسنین کریمین کے نانا نبیوں کے امام ہیں. اور آئی حضرت فاروق اعظم کی محبت اہل بیت سے آپ کے دور کے اندر نا قحط پڑ گیا, آپ دعا کے لیے اللہ سے التجا کے لیے آپ جانے لگے, تو آپ نے کیا کیا, حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل بیت میں بولو شامل ہیں, حضور کے چچا ہیں, اہل بیت میں شامل ہیں, بڑے بڑے کبار صحابہ موجود ہیں, لیکن حضرت عباس کو لے کر کے گئے, اکابر صحابہ موجود ہیں, اور کون سے, اور ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی موجود ہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے لگے, آپ نے اپنے تمام اہل والوں کو جمع فرمایا, آپ نے فرمایا, آپ نے نصیحت فرمائی کہ جتنا بھی مال میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, اس تمام مال کو اہل بیت مال کو مال غنیمت میں شامل کر دینا ہے, جو مسلمانوں کا مال جہاں جمع ہوتا ہے وہاں پر شامل کر دینا ہے, کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کی کوئی وراثت بولو وراثت. یا ایک مسئلہ آپ کو سمجھانے لگا, باغ فتح کا مسئلہ آپ نے بڑا شور سنا ہوگا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا حصہ تھا, حضرت صدیق اکبر نے عطا نہیں کیا. سنا نا آپ نے مسئلہ, یہاں آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا. میرے نبی نے خود اپنی تمام ازواج کو جمع کر کے یہ بات نصیحت فرمائی کہ جنہ مال میں چھڑ کے جا رہے ہیں اے سارا جمع کرانا ہے, کیونکہ میں کوئی بھی وراثت چھوڑ کر کے نہیں جا رہا, نبی کی وراثت نہیں ہوا کرتی. مجھے یہ بتائیے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو حصہ نہیں دیا, باغ غصب کر لیا, تو مجھے یہ بتائیے کیا حضرت صدیق اکبر نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کو حصہ دیا تھا؟ بولیے نا, حصہ دیا تھا؟ ازواج مطہرہ حصہ اگر تقسیم ہوتا ہے, وراثت تقسیم ہوتی ہے, تو بیویوں کا بھی حصہ بنتا ہے نا بھئی. نہ بیویوں کو دیا گیا نہ بیٹی کو دیا گیا, مانا یہ ہوا حضرت صدیق اکبر نے حضور کی حدیث پر عمل کیا ہے. اب دیکھیے, توجہ میری طرف رکھیے, نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے, آپ کی تمام ازواج نے سارا مال جو ہے وہ مال اس کے اندر جمع کرا دیا ہے. اب آپ کے تمام گھرانے کے اندر کھانا موجود ہی نہیں ہے, اب بندوبست ہوگا تو کیسے ہوگا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ذہن میں خیال آیا, تمام مال تو جمع کروا دیا گیا ہے, لیکن ہماری مائیں, ان کی کفالت کون کرے گا, ان کے گھر میں کھانے کا بندوبست کیسے ہوگا؟ روایات کے اندر آتے حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑے بزنس مین, بہت بڑے تاجر تھے, ان کی بہت زیادہ زمین تھی, یہ اپنی زمین کی طرف چل دیے ہیں. مجھے کسی حدیث میں اتنا تو نہیں ملا کہ ان کی زمین کتنی تھی, لیکن کم از کم یہ ملا ہے انہوں نے اپنی زمین کو پانی لگانے کے لیے 20 کنویں رکھے ہوئے تھے, 20 کنویں. اب اندازہ آپ لگا لیں ایک کنواں جو ہے وہ کتنی زمین کو سیراب کرتا ہے, 20 کنویں زمین کو پانی دینے کے لیے رکھے ہوئے. جا کر کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اعلان کر دیا ہے میں اپنی ساری زمین بیچنا چاہتا ہوں, آئیے جو لینا چاہتا ہے لائن میں کھڑا ہو جائے. آپ نے اپنی کم میں ساری زمین بیچ دی, اور ساری زمین بیچ کر کے نبی علیہ السلام کے اہل کے لیے آپ نے سامان کا بندوبست کیا. اور اب آپ سوچ میں
پڑ گئے کہ میرا نام بھی نہیں آنا چاہیے، میں نے صدقہ تو یہ ہے کوئی نہیں ہے، میرا نام بھی نہیں آنا چاہیے، اور کسی کو چھپ کر کے وہاں تک پہنچا دیا جائے۔ یہ ہمارا انداز ہے نا، اسی ایک شاپ پر کسی غریب نو آٹے دا دئیے تے 10 سیلفیاں کھچنے ہیں، لیکن میرے نبی کے یاروں کا انداز کیسا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نا حضرت سیدنا بلال، اور آپ کو پتہ ہے حضرت بلال کون ہے؟ حضرت بلال حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بہنوئی ہیں، بہت بڑا تاجر ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، بہت بڑا مال اور دولت کا مالک ہے، لیکن اپنی بہن کے لیے انہوں نے رشتے کا انتخاب کیا تو مؤذن رسول کا انتخاب کیا ہے۔ انتخاب آپ دیکھیے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے انتخاب کیا۔ اب توجہ میری طرف رکھیے، حضرت بلال سے کہا گیا یہ مال لے کر کے نا ازواج مطہرات تک پہنچا دیا جائے، لیکن میرا نام نہیں بتانا، کسی کو یہ نہیں بتانا کہ عبد الرحمن نے بھیجا ہے۔ حضرت بلال مال لے کر کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے ہیں، جا کر کے دستک دی، اماں جان نے دروازہ کھولا، عرض کیا اماں جان یہ مال لے کر کے آیا ہوں اور یہ صدقہ نہیں ہے، یاد رکھیے اہل بیت پر صدقہ حرام ہے، بولو اہل بیت پر صدقہ حرام ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں اماں جان یہ آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے کسی نے، انہوں نے کہا ہے میرا نام نہیں لینا، میرا نام نہیں بتانا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر آپ نام نہیں بتاتے ہو تو میں بتا دیتی ہوں، میرا دل کہتا ہے یہ تحفہ بھیجا ہے تو عبد الرحمن ابن عوف نے بھیجا ہے۔ حضرت بلال عرض کرتے اماں جان آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ فرماتی ہیں حضور نے ہم سب کو جمع کیا تھا اور کہا تھا سارا مال جمع کروانا ہے، اور پھر حضور علیہ السلام اب گھر کا سربراہ جا رہا ہو اسے گھر والوں کی تو فکر ہوتی ہے نا، تو حضور جو ہے آپ فرماتے ہیں حضور نے خود اعلان کیا کہ میری امت میں سے ایک شخص آپ کی کفالت کرے گا، وہ امین بھی ہوگا، وہ صادق بھی ہوگا۔ آپ نے صفات بیان کی، اور پھر اماں جان فرماتی ہیں تمام ازواج مطہرات آپ کی چلے گئی، اور میں چونکہ میرے حجرے میں حضور تشریف فرما تھے، عصر سے لے کر مغرب تک میرے نبی حضرت عبد الرحمن کے لیے دعائی کرتے رہے، اے اللہ عبد الرحمن پر اپنا رحم فرما، اے اللہ عبد الرحمن پر اپنا کرم فرما۔ آپ فرماتی ہیں میں نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ تقسیم، یہ حصہ، یہ نیکی اگر حصے میں آئی ہے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے حصہ میں آئی ہے۔ صحابہ اہل بیت سے اس طرح پیار کیا کرتے۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اہل بیت سے پیار کیا کرتے۔ اب آؤ جس بندے دے دل دے وچ اہل بیت دا پیار کوئی نہیں، وہ بندہ کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص بیت اللہ کے اندر ساری زندگی گزارے، نمازیں پڑھے اور روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، بیت اللہ کا طواف کرے، صفا اور مروہ کی سعی کرے، بیت اللہ کا طواف کرے اور آپ زمزم پیے اور وہاں پر حجر اسود کے بوسے لے، حضور فرماتے ہیں ساری زندگی وہاں گزار دے تو انہوں پتے ایک نماز بیت اللہ دی 1,00,000 نماز نالو زیادہ اس کا ثواب ہے۔ ساری زندگی لکھاں نمازاں پڑھے، لکھاں روزے رکھے، زکوٰۃ صدقات ادا کرے، لیکن حضور فرماندے نے اگر اس بندے دے دل دے وچ اہل بیت دا ذرہ جنہ بغض آ گئے، اہل بیت دی ذرہ جنی نفرت آ گئی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا کبہ اللہ النار، کائنات کا پروردگار اس بندے کی ساری نیکیاں ضائع کر کے اسے پکڑ کر کے اوندے منہ جہنم کے اندر پھینک ڈالے گا۔ اپنی زبان چلاتے ہوئے پہلے 100 مرتبہ سوچا کرو ہم کہاں اور وہ حضور کا گھرانہ کہاں پر۔ آؤ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام، اب میرا دل چاہتا ہے میں صرف ایک کا تذکرہ کروں اور بات جلدی سے مکمل ہو جائے۔ اہل بیت میں بیویاں بھی شامل، آپ کے چچا کی اولاد بھی شامل، حضرت شیر خدا بھی شامل، حضرت حسنین کریمین بھی شامل، سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی 4 بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ آؤ سب سے پہلے تذکرہ صدیقہ کائنات کا کرتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں
عائشہ ہاذا جبریل، ہاذا جبریل، یہ جبریل آیا ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی آقا جبریل آیا ہے، آپ کو نظر آتا ہے لیکن مجھے تو نظر نہیں آتا، مجھے تو نظر نہیں آتا، مجھے بتائیے نا جبریل کیا حکم لے کر کے آیا ہے، جبریل کیا حکم لے کر آیا ہے، اللہ کا کیا پیغام لے کر کے آیا ہے، میں اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ توجہ میری طرف رکھیے گا اور محبت سے بولیے گا۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ آج جبریل کوئی پیغام لے کر کے نہیں آیا، آج جبریل تیرے لیے رب کا سلام لے کر آیا ہے۔ یقرئک السلام، یہ جبریل بیٹھا ہے اور تجھے رب کا سلام کہتا ہے۔ یہ صدیقہ کائنہ، آپ کی تمام ازواج اہل بیت میں شامل۔ اور آؤ نا اما جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی کرے، ایک ایک کا تذکرہ کرے اور بعد مکمل ہو جائے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا غار میں جا کر کے عبادت کے لیے جاتے اور سیدہ نا آپ کے لیے کھانا بنا کر کے، سبحان اللہ، کھانا بنا کر کے، کھانا پیک کر کے، پانی لے کر کے نا اتنا سفر کر کے اس پہاڑی پر چڑھ کر کے اور پہاڑی کا لمبا سفر طے کر کے اس غار کے اندر جا کر کے پہنچایا کرتی تھی۔ ایک روز نا اماں جان نے یوں ٹیفن ڈال دیا، میرے نبی کا کھانا پیک کر دیا، میرے نبی کا لنچ پیک کر دیا ہے اور کھانا بنا کر کے پیک کر کے پکڑ کر کے لے کر کے جا رہی ہے۔ لیکن سیدہ خدیجہ سے پہلے نا جبریل آسمانوں سے اتر کر میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گیا، آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا خدیجہ آ رہی ہے، آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہے، آپ کے لیے پانی لے کر آ رہی ہے۔ جب خدیجہ آ جائے نا تو اسے بتا دینا جبریل خدیجہ کے لیے رب کا سلام لے کر آیا ہے۔ تُسی نہیں بول دیں، اہل بیت کی عظمت بھی نہیں بول دیں، کتنی کثیر تعداد میں آپ جمع محبت سے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بندہ پہاڑی چڑھتا ہے تو بندے کا سر گھومتا ہے۔ جبریل عرض کرنے لگے آقا یہ بھی خوشخبری سنائیے گا، اللہ نے سیدہ خدیجہ کے لیے جنت میں ایسا محل تیار کیا ہے جس میں کبھی چکر نہیں آئیں گے، سبحان اللہ جس میں کبھی چکر نہیں آئیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے نا آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالی، آپ جن کے بارے میں فرمایا کرتے یہ میرے چچا میرے والد کی جگہ پر ہے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن، بارہا مرتبہ اپنے نام سنا، حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی، آپ کی نا چھوٹی سی عمر ہے۔ نبی علیہ السلام حاجت کے لیے گئے ہوئے، حضرت عبداللہ نے نا پانی نکال کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ حضور پوچھتے ہیں یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ صحابی بیان کرتے ہیں یہ آپ کے چچا زاد حضرت عبداللہ نے آپ کے لیے پانی رکھا ہے۔ چھوٹی سی آپ کی عمر ہے، چھوٹی سی ننّا منّا حضرت عبداللہ، چھوٹی سی آپ کی عمر ہے، آپ اتنے راضی ہوئے، آپ نے نا ان کے لیے دعا فرمائی کہ دیکھو میں نے کہا بھی نہیں اور میری خدمت کے لیے پانی رکھ دیا۔ حضور راضی ہو گئے، حضور نے دعا کر دی۔ حضور عرض کرتے اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ میرے عبداللہ کو قرآن کا علم عطا کر دے، دین کی فقاہت عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے وہ فقاہت عطا کی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں 40 سال تک حضرت عبداللہ بن عباس لوگوں کو قرآن کی تفسیر سمجھایا کرتے، قرآن کی تفسیر مکمل ہی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور آؤ میں آپ کو حضور کی دعا بتاؤں، نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ، آپ کی یہ دعا، حضرت عبداللہ بن عباس کو قرآن کا اتنا علم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا نا تو آپ اپنی مجلس شورا کے اندر بڑے بڑے باتوں کی جب مشورے کرنے ہوتے، بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود ہوتے، بڑے بڑے پڑھے لکھے صحابہ موجود ہوتے، اس مجلس شورا میں نا حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن عباس کا نام بھی شامل کیا ہوا۔ یہ چھوٹے سے ہیں اور آپ بھی وہاں پر آ کر کے بیٹھتے ہیں، میٹنگ ہو رہی، 22 لاکھ مربع میل کا حکیم ہے، حکمرانوں کے بارے میں اور جو ہے اور بڑے بڑے مسائل کے بارے میں مشورہ ہو رہے ہیں، اور وہاں پر چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے۔ اور صحابہ نے کہا اے عمر ہمارے بھی بچے موجود ہیں لیکن آپ ان کو مجلس شورا میں لا کر کے بٹھا دیتے ہیں۔ حضرت عمر کو پتا چلا نا کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں تو حضرت عمر نے ان کو جواب دینے کے لیے، تمام صحابہ موجود ہیں، آپ نے وہاں پر ایک سوال کیا۔ آپ پوچھتے ہیں یارو بتاؤ تو صحیح نا یہ جو سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ بڑے بڑے
صحابہ نے تفسیر بیان کی ہے کہ اس کے اندر فتوحات کا ذکر کیا گیا، اس کے اندر کامیابی کا ذکر کیا گیا، اس کے اندر کامرانی کا ذکر کیا گیا۔ تمام صحابہ نے اپنی اپنی تفسیر بیان کر دی نا، تو پھر حضرت عمر فرماتے ہیں اے عبداللہ تو بتانا اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہوا آجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کے اندر آیت کا بظاہر معنی فتح ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ بہت سی فوجیں دین میں داخل ہو رہی ہیں اور کامیابی کا معنی ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس آیت کا معنی ہے، اس آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی خبر سنائی دے رہی ہے، اس آیت کے اندر حضور کو موت کی خبر بتلائی جا رہی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ وجہ ہے، اس وجہ سے میں عبداللہ کو اپنی مجلس شورا میں شامل کرتا ہوں۔ جو علم ہوا کرتا ہے نا، علم عمر کا محتاج نہیں ہوا کرتا۔ آج بھی اگر ہم کسی کی جو ہے وہ عزت کرتے ہیں تو علم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ سیانے آختے ہیں عمر نالو میرے چھوٹا ہے لیکن فضیلت چوٹ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آئیے میں آخری بات کروں اور بات مکمل ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، پتہ ہے نام سنا حضرت جعفر؟ آپ کو پتہ ہے حضرت جعفر طیار کو طیار کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ طیر کہتے ہیں پرندے کو۔ طیر کسے کہتے ہیں بھائی؟ طیر کہتے ہیں پرندے کو، اور طائر کہتے ہیں، طائر کا معنی ہوتا ہے اڑنے والا، اور طیار کا معنی ہوتا ہے بہت بہت زیادہ اڑنے والا۔ حضرات جیسے آپ نے نام نہیں سنا ہوا طیارہ، طیارہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ طیارہ ہے، اڑنے والا ہے، ہواؤں میں رہنے والا ہے۔ حضرت جعفر طیار، ان کو طیار کیوں کہا جاتا ہے؟ محبت سے سنیے گا، جنگ موتا کے اندر نبی علیہ السلام نے ان کو جھنڈا تھما دیا، جھنڈا پکڑا دیا اور پکڑا دیا کہ یہ اسلام کی عزت کا جھنڈا، اسے پکڑیے۔ آپ نے دائیں ہاتھ کے اندر جھنڈا پکڑا ہوا، کافر نے تلوار ماری، آپ کا بازو اتر گیا، آپ نے بائیں ہاتھ کے اندر جھنڈا پکڑ لیا ہے، بائیں ہاتھ کے اندر بھی تلوار لگی اور بائیں بازو بھی کاٹ دیا گیا۔ آپ نے یوں روایات میں آتا ہے آپ نے اپنی گردن کے ساتھ اس جھنڈے کو پکڑ لیا، آپ نے اسلام کے جھنڈے کو نیچے گرنے نہیں دیا۔ آخر کار آپ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات کے پروردگار نے مجھے دکھلایا، تمام پردے ہٹا کر کے دکھلایا ہے، میرے جعفر کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے، اللہ نے بازوؤں کی جگہ پر میرے جعفر کو دو پر عطا کیے ہیں، اور حضرت جعفر طیار جنت کے اندر ان پڑوں کے ساتھ اڑتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت اسی وجہ سے ان کو جعفر طیار کہا جانے لگ گیا۔ حضرات گرامی قدر، آئیے نبی صلی اللہ علیہ، یہ تمام کے تمام اہل بیت ہے، اب ان سے محبت عقیدت رکھنا یہ ایمانی فریضہ ہے، لیکن عقیدت اور محبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے نام کی نذرانے دیں، ہم ان کے نام کی نذر مانیں، ہم ان کے نام پر چڑھاوے چڑھائیں۔ نہیں، کائنات کے لوگوں، اہل بیت نے جو ہمیں سبق پڑھایا ہے وہ ہمیں توحید کا سبق پڑھایا ہے۔ آئیے آخری بات توجہ میری طرف رکھیے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا، نہج البلاغہ کتاب بھی ان کی ہے، انہوں نے کہا خطبات حضرت علی کے نہج البلاغہ میں موجود ہے، حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ نہیں ہے، لیکن کتاب ان کی ہے، انہی کی کتاب سے انہی کا حوالہ اور بات ہماری ہے۔ حضرت شیر خدا فرماتے ہیں یہلکو فیا رجلین، دو گروہ، دو لوگ جو ہیں ہمارے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ ایک جو اہل بیت کو اونچا کر دے، ان کی عظمت سے زیادہ بڑھا دے، ایک جو اہل بیت کو کم کر دے، ان کی قدر کو نیچا گرا دے، یہ دونوں گمراہ گروہ ہیں۔ اور زیادہ کرنے والے کون ہیں؟ مانا اہل بیت، حضرت شیر خدا، حضرت علی المرتضیٰ کی جتنی عظمت ہے ہم مانتے ہیں، جو قرآن نے بیان کی، حدیث نے بیان کی ہے، لیکن اگر کوئی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا ہے، مشکلیں حل کرتے ہیں، اور یہاں تک بڑھا کر کے کہنے والا یہاں تک کہہ دیتے ہیں حضرت علی خدا ہے، نعوذ باللہ، سن
سنا ہے آپ نے؟ حضرت علی خدا ہے، جب بڑھا دیا گیا بولو وہ بھی گروہ جو ہے وہ جہنمی، وہ بھی گروہ جو ہے وہ گمراہ گروہ ہے۔ آؤ حضرت شیر خدا کا آپ تذکرہ سنیے اور بات مکمل ہو گئی۔ حضرت جعفر صادق کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کے اب ان کا عقیدہ دیکھیے، آ کر کے پوچھتا ہے بڑا پریشان ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو رزق کے معاملہ میں پریشان ہے استغفار پڑھا کر، اور اگر صحت اور مال اللہ نے تجھے عطا کیے پھر الحمدللہ پڑھا کر، اور اگر تو شریروں کے شر سے دور رہنا چاہتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر۔ حضرت جعفر صادق نے کوئی کڑا نہیں دیا، کوئی دھاگا باندھ کر کے نہیں دیا، ان کو کوئی نظر ماننے کے لیے نہیں کہا۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا استغفر اللہ پڑھا کر، الحمدللہ پڑھا کر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر۔ اور آئیے آخری روایت توجہ، حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کے لیے سواری پیش کی۔ حضرت شیر خدا سواری پر سوار ہونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ سواری پر سوار ہوئے، آپ نے پھر 3 مرتبہ پڑھا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر آپ نے دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا پڑھی ہے، اور دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ پڑھا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر آپ نے ثم کبر ثلاثہ، پھر 3 مرتبہ پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر آپ نے یہ دعا پڑھی سبحانک انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ اور جب یہ دعا پڑھی نا، دعا پڑھنے کے بعد فضحک علی، حضرت شیر خدا مسکرانے لگے۔ سائل پاس کھڑا ہوا سوال کرتا ہے شیر خدا بتلائیے تو صحیح نا، آپ نے پہلے یہ دعائیں پڑھی ہیں اور پھر آپ مسکرانے لگے، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کا جملہ سنیے گا۔ حضرت شیر خدا فرماتے ہیں صنعت کما صنع رسول اللہ۔ ارے بابا یہ جو میں نے کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا، میں نے اپنے آقا کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نے ایسے کیے۔ میں بھی اسی طرح سواری لے کر آیا، حضور تشریف فرما ہوئے، آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھا۔ میں نے سوال کیا آقا آپ نے پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھا، پھر 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھا، پھر آپ نے دعا پڑھی ہے، پھر آپ نے سبحانک انی ظلمت نفسی پڑھا ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں آقا آخر پھر آپ مسکرا دیے ہیں، آخر مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ سنیے گا سنیے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں علی جب میں نے یہ پڑھا نا سبحانک انی ظلمت نفسی، حضور فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اے اللہ میں گناہگار، میں خطاکار، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میرے بہت گناہ ہیں، میری بہت غلطیاں ہیں، میرے بہت گناہ ہیں، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ آج جی ان کے ساری کے ساتھ یہ دعا پڑھتا ہے کائنات کا پروردگار عرش پر بیٹھ کر اسے دیکھ کر کے مسکرا دیتا ہے۔ اللہ اسے دیکھ کر کے مسکرا دیتے، اور جندوں اللہ ایک باری مسکرا کے دیکھ لے گا اللہ اس بندے دا حساب نہیں لے گا، اللہ بغیر حساب تو معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر امام زین العقیدہ یہ ہے، امام زین العابدین کربلا کے میدان کے اندر موجود تھے، بیمار کربلا امام زین العابدین کربلا کے میدان کے بعد آپ 22 سال تک زندہ رہے۔ آپ نے 22 سال تک یہ 10 محرم کو نہ ماتم کیا نہ ماتم کرنے کا حکم دیا ہے، آپ نے صبر کر کے دکھایا۔ اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنا اصل میں اہل بیت کے ساتھ پیار اور محبت ہے۔ کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔